حسین کے تبتل میں تحرک ہے. ہمارے جملے دو طرح سے ہم آپ کو واضح کریں گے. ایک آپ کے لیے کیا کریں گے اور ایک ان کے لیے کریں گے جن کو فلسفہ اور حقیقت حسین سے آشنائی ہے اور آشنائی لینا چاہتے ہیں. ہم ان کو ان کی زبان میں بتائیں گے. کم از کم تھوڑی تھوڑی ان کی زبان ہمیں آتی ہے, ہماری تھوڑی تھوڑی عربی ان جیسی ہے. دیکھ رکھی ہیں ہم نے بھی وہ کتابیں جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے اور ہم کو ہدایت پر لے آئے ہیں, کیونکہ قرآن کا یہ خاصہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے کتنے ہدایت پا جاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر قرآن کہتا ہے کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بخاری و مسلم, یہ صرف و نحو, یہ بلاغت کی کتابیں, یہ ہدایہ و قدوری اور کنز جو تم پڑھتے ہو, جن کے معنی تم نہ جانو فقط لفظوں کو رگڑتے ہو, ہم بھی آتی ہیں. تبتل دو طرح کے ہیں. ان کے تبتل نے ان کو منجمد کر دیا, حسین کے تبتل نے اس کو متحرک کر دیا. حسینی تبتل رسول کے پیچھے تھا. جس طرح رسول حرکت میں رہتا ہے اس طرح حسین حرکت میں آیا ہے. جب سارے صحاب غزوہ حنین میں چھوڑ کر نبی کو چلے گئے اور پیچھے کو بھاگ گئے, ایسے میں رسول نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور خود آگے بڑھ گئے. اسی طرح حسین ابن علی نانا کی طرح حنین میں اور یہاں حسین نے آگے بڑھایا ہے اپنے آپ کو. رسول تحرک کرتا ہے, موٹیویشنل ہوتا ہے اور لوگوں کو موٹیو کرتا ہے, بڑھاتا ہے لوگوں کو آگے کی جانب میں. تبتل حسینی جو مشروع ہے وہ تحرک والا ہے. شریعت نے جو تبتل اور کٹ جانا حسین کو سکھایا ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جا, اس کے اندر حرکت ہے, بڑھنا ہے اللہ کے نام پر. یہ ہمارے جملے کا اصل میں کہنا ہے. اور جو تبتل انہوں نے اختیار کیا ہے حسین کا ساتھ نہ دے کر, وہ ممنوع تبتل ہے, وہ راہ بانا ہے جس کا قرآن نے رد فرمایا ہے کہ تم آگے بڑھو, لیکن وہ نہیں بڑھتے ہیں. اس میں انجماد ہے, منجمد ہو جانا ہے, جمود ہے, رک جانا ہے, ٹھہر جانا ہے, اندر چلے جانا ہے, جان بچا لینا ہے, مصلحت ہے, حکمت ہے. جس تبتل میں تحرک ہوگا وہی مقصود خدا ہے. جس کٹ جانے میں آگے بڑھنا ہے وہی خدا کی چاہت ہے, وہی خدا کو مطلوب ہے, وہی مقصود ہے, اسی میں رضائے الہی ہے, اسی میں قضائے الہی ہے. جس تبتل میں آدمی رک جائے, جس موقف میں آدمی, جو موقف آدمی کو بزدلی سکھائے, پیچھے ہونا سکھائے, ہٹنا سکھائے, مقابلے میں نہ آئے, وہ مقصود خدا نہیں ہے, مطلوب خدا نہیں ہے. رضائے الہی اور قضائے الہی اس میں شامل نہیں ہے. پیغمبری مشن سے وہ شاید دور ہے. ہمارے جمعے تھوڑے سے مغلق ہوتے ہیں, تھوڑے رچ ہوتے ہیں. عامی آدمی کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنی سپیس نہیں کہ میں آپ کے جمعے سن سکوں. تو میں نے کہا مغلظات کو باہر نکال دیجئے, ڈیلیٹ کر دیجئے اپنی ہارڈ ڈسک سے سارا گند, اور فارمیٹ کرنے کے بعد اس کو فریش کروا کے یہاں آئیے, پھر ہمارے ہارڈ سے اپنا میموری کارڈ فل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیونکہ برسوں کا گرد و غبار اور جو بھس آپ کے دماغ میں ٹھوس آ گیا, وہ بھس ٹھوس آ گیا جس کا سورہ فیل میں اللہ نے ذکر فرمایا, قاسم معقول. ان کو اللہ نے کر دیا اس طرح جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے, وہ بھس آپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے, وہ گسیڑا گیا ہے تمہارے دماغوں کے اندر. اس لیے اس کو صفائی کرواؤ گے تو حسین ابن علی آئیں گے. وہ خدا کا نور لے کر آتے ہیں, گند والی جگہ پہ نور نہیں آ سکتا عزیزو. اس لیے اصحاب ثلاثہ نے منجمد و ممنوع تبتل اختیار کیا ہے, ویسا راہبانہ تبتل جس کا رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ان صحابہ کا رد جیسے اس دن رسول نے کیا تھا, اس دن سبتے رسول رد کر رہے ہیں.
رسول نے اپنے پورے مشن کو رکھ کر ان کا رد کر کے گئے ہیں. نبی اپنے دور کا نبی نہیں ہوتا, نبی ہر دور کا نبی ہوتا ہے. آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی نبی ہیں جتنے کہ 14 صدیاں پہلے مبعوث ہوئے تھے. جیسا اس دور کے فتنے تھے نبی نے ان کو بھی رد کیا ہے, اور قیامت کی صبح تک جو فتنے آئیں گے نبی ان کا بھی رد کر کے جاتا ہے, ورنہ وہ خاتم النبیین نہیں کہلوا سکتا. ختم نبوت کی یہ غلط تشریح ہے کہ آپ کہیں کہ اسی دور تک کیا تھا, جاوید احمد غامدی کہتے اس دور کے احکامات تھے. ایسا نہیں ہے. ان کی باتوں سے بھی ایسا نکلتا ہے. یہ کہتے ہیں مولوی اسحاق جو ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے. ڈاکو نہیں ہے, محافظ ہے. ڈاکو تم ہو جو ڈرتے ہو اس بات کو واضح انداز میں کہنے سے کہ جس سے ختم نبوت کے غلط معنی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ہم اس سے جب کھولیں گے, اس کی تشریح کریں گے تو تم بھاگ جاؤ گے. ہمارے استاد نے تو اس کی وضاحت کی ہے, جو کچھ کہا ہے. ہاں الگ بات ہے آپ کے دماغ میں چونکہ بھوس ہے اس لیے آپ کو ڈاکو لگتے ہیں. ڈاکٹر کسی کا پکڑ کر آپریشن کر دے تو کیا اس کو ظلم کہتے ہیں؟ اتنے پھوڑے بنے ہوئے تھے امت کے, آپریشن اور نشتر کر کے جب انہوں نے چلائے ہیں, جو تم جیسے مولویوں نے اس امت کے اندر گندا خون دوڑا کر جو پھوڑے پیدا کر دیے تھے, ہم نے تو نشتر لگا کر اس کو صاف کیا, پیپ نکالی ہے تمہارے اندروں میں جو پل رہا تھا. اس لیے کہا گیا کہ دلیل اس کی یہی ہے کہ پیغمبر نے اس کو کیا ہے. تو جس تبتل کو پیغمبر نے رد کیا ہے, دور حسین نے اسی کو رد کیا ہے. اس وقت بھی نبی نے دین کو محفوظ کیا اور بعد میں بھی حسین نے خلافت اور دین کو محفوظ کیا ہے.